آج ہندوستان میں تمہیں رہنے نہیں دیے جا رہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گھر واپسی کے اعلان کیے جا رہے ہیں، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، تمہارے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، آگے لگائی جا رہی ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے ڈھائے جا رہے ہیں۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں اور ہم ابھی سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سختی والے، دشواری والے، مشکلات والے یہ حالات کیا ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ ہاں ہمیشہ ایسے رہیں گے اگر قوم جمعے کے خطبے میں سوتی رہی تو۔ اگر قوم سوتی رہی تو حالات ایسے ہی رہیں گے۔ اگر تم خطیبوں کی آواز پر جمعے کے خطبے سننے کے لیے نہیں جاگے تو تمہیں تمہارے دشمن جوتے مار مار کے جگائیں گے، تمہاری داڑیاں نوچیں گے، تمہارے گھر بلڈوز کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اتنا برا وقت آئے ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، دین کی بات سنو۔ دین ہی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے مسلمان کا۔ اور مسلمان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی تو نہیں ہے۔ اگر یہ پکے سچے مسلمان ہو جائیں اور تم انہیں مارنے جاؤ تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا بلڈوزر فیل ہو جائے، تمہارے گھروں میں آگ لگ جائے۔ یہ بیچارے بھولے بھٹکے جو نماز پڑھتے رہی، روزہ جیسے تیسے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ پوری دیتے نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ بہادر قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، بھائی بھائی کا حق دبانے کے لیے، گھر میں 4 انگل جگہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے مقدمے کرتا ہے جھوٹے، اس سے لڑتا ہے اور اس کو مارنے کے فراق میں پھر رہا ہے۔ کتنی جگہ کے لیے؟ 4 انگل جگہ کے لیے، 1 بالش جگہ کے لیے۔ یہ حال ہے۔ اگر یہ حالت نہ ہوتی تو تمہارے دنیا میں کوئی دشمن ایسا موجود نہیں ہے جو تمہاری طرف آنکھ اٹھاتا اور تمہیں دھمکیاں دیتا اور تمہیں ڈراتا اور دھمکاتا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یرفع اقواما بہذا القرآن۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس قرآن کی برکت سے بہت ساری قوموں کو جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا، حال نہیں تھا، ان کو اٹھاتا ہے اور بام عروج پر پہنچاتا ہے۔ عرب کے لوگوں کو میں نے بتایا نا، تاریخ تو پڑھتے نہیں آپ، تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ ہو کہ اسلام کے اندر طاقت کیا ہے، فورس کیا ہے۔ آج بھی امریکہ اور جتنی بھی قومیں ہیں، اسرائیل، اور یہ ہمارے اسرائیل کے بہکانے سے ہمارے یہاں کے پاگل لوگ، اس اچھے اور بہترین ملک کے بھائی چارہ کو برباد کرنے والے لوگ جو دھوکے بازی سے سرکار میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، یہ پاگل لوگ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور تمہیں برباد کرنے کے لیے دنوں رات سازشیں و شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تم قرآن کو پکڑ لو،
اس کے مطابق زندگی گزارو چلو، تو اللہ رب العزت ان کو اندھا کر دے گا اگر یہ تمہارے گھروں کو آگ لگانے، توڑنے، مسجدوں کو ڈھانے کے لیے آئیں گے تو۔ عرب کے لوگوں کے جن کی کوئی عزت نہیں تھی، چند سالوں میں رسول اکرم نے صرف 10 سال میں، کتنے؟ 10 سال، 10 سال میں پورے عرب میں امن و شانتی قائم کر دی تھی۔ جہاں لوٹ مار کا بازار اتنا زیادہ تھا کہ عورت اونٹ پر بیٹھ کے جا رہی ہے تو لٹیرے آتے تھے اور اس سے اس کا بچہ چھین کے لے جا کر کہیں دور کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ حضرت زید کا نام تو سنا ہے نا تم نے؟ حضرت زید ابن حارثہ، بہت لمبی کہانی ہے ان کی اور بڑی دردناک۔ ان کی ماں ان کو لے کر جا رہی تھی اپنے میکے، اور راستے میں لٹیروں نے ان کے قافلے پر شبخوں مارا اور حضرت زید اور دوسرے بچوں کو بھی لوٹ کر لے جا کے غلام بنا کر بیچ دیا ان کو۔ حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار نے اس کو خرید لیا، ایک غلام خریدا اور پھر حضرت خدیجہ کو دے دیا کہ چلو بیٹا یہ تمہارے کام آئے گا۔ بچے تھے بیچارے۔ اور جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے حضرت زید کو رسول اکرم کی خدمت میں پیش فرما دیا کہ اللہ کے رسول، آج سے یہ آپ کا ہے، میں نے آپ کو دیا، یہ آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رحمت للعالمین کا کردار کیا تھا؟ جس بچے کو کئی لوگوں نے غلام بنا کر خریدا اور یہاں تک پہنچا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور بہت زمانے تک لوگ زید ابن محمد کہتے رہے، زید محمد کا بیٹا۔ کہیں تم نے کسی تاریخ میں پڑھا ہے کہ کسی بڑے قوم کے سردار نے کسی غلام کو خرید کر اس کو اپنا بیٹا بنایا ہو، بیٹے کا درجہ دیا ہو؟ زید ابن محمد۔ اور جب اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، تب آپ نے کہا زید ابن محمد نہ کہو، زید ابن حارثہ کہو۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو۔ اور اس غلام پر اتنے مہربان، اگرچہ اب زید ابن محمد نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن رحمت، شفقت، محبت، عنایت، نوازش وہی ہے جو ایک بیٹے پر ایک باپ کی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی، اگر صرف زید ابن حارثہ کی زندگی کو آپ پڑھو گے تو رسول اکرم کا کردار، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات آپ کو حیران کر دے گی، اور آپ رسول اکرم سے محبت کرنے لگو گے کہ اتنا اچھا آدمی اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اکرم فرماتے ہیں قرآن کو اگر پڑھو، اس پر عمل کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں ذلت سے اٹھا کر عروج عطا فرماتا ہے۔ طاقت اور قوت ہی نہیں، سب کچھ عطا فرماتا ہے، جیسے عرب والوں کو کیا۔